ایک خوبصورت سماج انسانوں کے باہمی اشتراک سے وجود میں آتا ہے۔ ایک دوسرے کی خوشی اور غم نہ بانٹے جائیں تو سماج کا حسن نہیں رہتا۔ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، پھر دیکھیں ہمارے ارد گرد زندگی کتنی خوبصورت لگے گی۔ ہمیں زندگی کو پروان چڑھانا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی نسلوں کے لیے۔ ایک مستحکم معاشرے کے لیے محبتوں کے امین بنے۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی جانب سے پیش کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد مدنی اور آپ سماعت فرما رہے ہیں کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال سے متعلق ایک خصوصی پروگرام جس کا عنوان ہے کورونا وائرس کی صورتحال اور مشترکہ امدادی کارروائیوں کی ضرورت۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ ماہ سے پوری دنیا اس وبائی مرض کا سامنا کر رہی ہے۔ عالمی سطح پہ معاشی سرگرمیاں بہت محدود ہو چکی ہیں اور لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی بہت بڑی تعداد اس وائرس کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی دن بدن اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابتدائی دنوں میں ہم اسے صحت کے لیے مضر سمجھ رہے تھے، لیکن موجودہ جو اعداد و شمار ہیں، عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری کی گئی جو صورتحال ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وائرس اب جان لیوا وبا میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بہرحال صورتحال جو بھی ہو، حضرت انسان نے ہر دور میں اس طرح کے وبائی امراض کا مقابلہ کیا ہے اور اپنے عزم و ہمت سے اس طرح کی بہت سی آزمائشوں کو سہا ہے، ان کا مقابلہ کیا ہے اور مل جل کے اس مشکل صورتحال سے وہ نکلے ہیں۔ تو آج بھی ہم نے معاشرے کے کچھ ایسے سماجی قائدین کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے کہ جو مایوسی پھیلانے کی بجائے اس صورتحال میں مثبت پیغام کو عام کر رہے ہیں، جو کہ نفرتیں عام کرنے کی بجائے امن، محبت اور رواداری کا پیغام عام کر رہے ہیں، اور جو انفرادی طور پر صرف اپنے بارے میں یا اپنے خاندان کے بارے میں سوچنے کی بجائے ہمیں یہ ذہن دے رہے ہیں کہ ہمیں مجموعی طور پر پورے معاشرے سے متعلق سوچنا ہے اور اپنے تمام پڑوسیوں کا، اپنے تمام محلے والوں کا بلا تفریق رنگ و نسل اور بلا تفریق عقیدہ و مذہب خیال رکھنا ہے۔ تو میں تعارف کرانا چاہوں گا آپ سے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے انتہائی قابل احترام عالم دین شیخ مبشر حسن منگش صاحب، جو کہ پرنسپل ہیں مدرسہ تدریس القرآن نارتھ ناظم آباد کے۔ آپ کی علمی اور دینی خدمات کا ایک زمانہ معترف ہے اور آپ بالخصوص اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے اپنی کاوشوں کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ۔ اور ساتھ ہی تشریف فرما ہے نوجوان عالم دین جو کہ ہمیشہ محبت کی بات کو آگے پروان چڑھاتے ہیں اور ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ تمام طبقات کے ساتھ مکالمے کی جو سوچ ہے اس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے کوشاں رہتے ہیں۔ جناب مفتی عمران الحق قادری صاحب، خطیب جامع مسجد خضرہ، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے تیسرے مذہبی رہنما جو کہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور بالخصوص گزشتہ کئی ماہ سے کراچی میں جو بالخصوص صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اپنا قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں، جناب پنڈت مکیش کمار صاحب، جو کہ ایک معروف مذہبی رہنما ہے ہندو کمیونٹی کے۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی کیسے ہیں آپ پنڈت صاحب؟ جی خیریت سے، بالکل آپ ٹھیک ہے سر؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا انسانیت کی سیوا کے لیے۔ جی بہت شکریہ، بہت بہت دھنیہ واد آپ کا۔ اچھا سامعین، خاص بات یہ ہے کہ ہمارے یہ تینوں مذہبی رہنما کورونا سے پیشتر بھی معاشرے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے حوالے سے مل کر کاوش کر رہے تھے، مل کے کوشش کر رہے تھے، اور ہمارا جو ادارہ ہے اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز، اس کے زیر اہتمام مختلف علاقوں میں جو بین المسالک ہم آہنگی کے حوالے سے سیمینارز ہوتے ہیں، ورکشاپس ہوتی ہیں یا پیس کاؤنسلز کی میٹنگز ہوتی ہیں، آپ تینوں شخصیات کا اس میں ایک بڑا قائدانہ کردار ہوتا ہے، اور آج اسی کردار پہ بھی بات ہوگی، اور ہم کورونا وائرس کی وجہ سے معاشی سطح پر، سماجی سطح پر جو مسائل درپیش ہمیں ہو رہے ہیں ان کا سامنا کیسے کریں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب مفتی عمران قادری صاحب سے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس کی فضا دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔
ابتدائی دنوں میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن اب خاص طور پہ جب اموات کا تناسب بڑھتا چلا جا رہا ہے، متاثرین کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں۔ اگرچہ معاشی سرگرمیاں بھی جزوی طور پر بحال ہو چکی ہیں، لیکن اب بھی جو ہے وہ لوگ گھر سے نکلتے ہوئے یا ایک دوسرے سے میل جول رکھتے ہوئے گھبرا رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں ہمارا ملک جو ظاہر سی بات ہے کہ معاشی حوالے سے ایک ترقی پذیر ملک کی فہرست میں آتا ہے، تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ اپنے معمولات زندگی کو بھی متاثر نہیں کر سکتے۔ ہمیں روزی روٹی کمانے کے لیے بھی گھر سے باہر نکلنا ہے، اپنے گھر والوں کی کفالت بھی کرنی ہے۔ تو ایسے میں ہم کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں، یا اس تشویش سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ عوام الناس کو آپ کیا ہدایت دینا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ محترم سجاد مدنی صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اس حوالے سے کرونا وائرس کے بارے میں جو بھی تشویش پائی جاتی ہے یہ بالکل درست ہے، اس لیے کہ عالمی سطح پر انسانی جانیں اس سے متاثر ہو رہی ہیں، اس لیے کسی بھی طرح کی لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے، اور خوف و ہراس میں مبتلا ہونے کی بجائے، ڈر اور خوف میں مبتلا ہونے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ جو بھی احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں، ہم دن بدن ان کے حوالے سے آگاہی حاصل کر رہے ہیں۔ جو ڈاکٹر حضرات یا ہماری حکومت کی طرف سے ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں تاکہ یہ جو عالمی وبا ہے اس سے ڈرنے کی بجائے اس پر قابو پانے میں مدد مل سکے۔ جی ماشاءاللہ۔ شیخ مبشر حسن صاحب سے بھی میں چاہوں گا کہ اسی سوال کے تناظر میں آپ ہمیں بتائیں کہ عوام کی تشویش کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اور احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے معمولات زندگی کو کیسے جاری رکھا جا سکتا ہے۔ جی نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے مفتی صاحب نے بڑا اچھا اس کے اوپر اپنا موقف پیش کیا۔ جی دیکھیں یہ تو یقینی بات ہے کہ اس وبا کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی ضروریات زندگی کو بھی پورا کرنا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہم نے گھروں سے بھی باہر نکلنا ہے، اور سماج میں، سوسائٹی میں بھی ہم نے اپنی چہل قدمی کرنی ہے۔ تو اس کے لیے بہتر سب سے یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ وبا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، کہ اس سے ہٹ کر اگر ہم احتیاطی تدابیر میں یہ ہے کہ جیسے کہ ماشاءاللہ سے ہمارے علماء کرام بھی، ہمارے حکومتی وہ بھی جسے سے ہم آگاہی دے رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینس رکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو گلوز وغیرہ ہیں، ماسک وغیرہ ہیں، اور اپنی جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان کو بروکار لاتے ہوئے اگر آپ باہر نکل جاتے ہیں تو سب سے بہتر اور افضل ہے، بجائے اس کے کہ یہ وبا آپ پر جان لیوا اٹیک کرے اور آپ اس سے متاثر ہو۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ تو ہم نے دیکھا ہے بچش میں دید خود ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ بات ایک الگ ہے کہ کتنے لوگ ہوئے ہیں، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اس چیز کی ایک ریالٹی ہے، چاہے اس کو آپ فزیکلی کہیں چاہے سائیکالوجی کہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک وبا عام ہے اس وقت عالمی دنیا میں۔ اچھا علامہ صاحب، پچھلے دنوں عید بھی گزری ہے، اور اس دفعہ عید بڑی منفرد تھی کہ نارملی عید الفطر پہ بڑے جوش و خروش سے ہم عیدگاہ کا رخ کرتے ہیں، نماز عید ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پوری مسلم دنیا میں لوگ معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، بڑی گرم جوشی سے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم سب نے صرف سلام پر اکتفا کیا، اور ایک دوسرے کو صرف دور سے دیکھ کر ہاتھ ہلانے پہ ہی جو ہے وہ ہم نے عمل درآمد کیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ہماری روزمرہ کی روٹین میں ہمارا برصغیر پاک و ہند کا ماحول اتنا خوبصورت ہے، سماجی طور پر ہم اتنے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی مہمان آئے اور ہم اس سے مصافحہ نہ کریں، ٹھیک ہے، یا ہم کسی کے مہمان جائیں تو اس کی کوشش ہوتی ہے وہ ہمیں گلے لگائے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم احتیاطی تدابیر پہ زیادہ عمل کریں گے تو لوگ ہم سے ناراض ہوں گے؟ تو اس موقع پہ انہیں کیسے سمجھانا چاہیے؟ دیکھیں صرف کرونا وائرس نہیں، اس کے علاوہ بھی اگر آپ ہمارے اپنے ملک کے جو انٹرنلی حالات دیکھیں، بالخصوص ہم کراچی کی بات کرتے ہیں، جس طریقے سے جانوروں کی اوجڑیاں پڑی رہتی ہیں، تو یہ بھی ایک وبا ہی ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورتحال میں یہ ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ احتیاطی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں آپ تعاون کی وبا جو تھی، جی، بھی احتیاطی طور پر جو ہے اقدام کیا گیا بالکل صحابہ کرام، تو ان سے بڑھ کر متقی تو ہم ہو نہیں سکتے نا، بے شک، دیکھیں اس سے بڑھ کر متقی تو ہم ہو نہیں سکتے ہیں، بے شک۔ تو لہٰذا یہ کہ احتیاطی طور پر یہ عارضی بھی ایک طور ہے، یہ عارضی طور پر ایک وبا ہے، یہ نہیں کہ مستقل طور پر کہ ہم اس چیز کو دائمی طور پر کہ یہ آئندہ عیدوں میں بھی ہم ایسے کریں۔ اگر اس قسم کی عید اس وقت ہمیں اس طریقے سے احتیاطی طور پر گزاری جائے تو میرے خیال سے اس میں ہمارے لیے
अपनी ही जो है हमारे बच्चों के लिए और हमारे अपने जो रिलेटिव हैं उनके लिए, तो बेहतर ये है कि इस बार जो है थोड़ी सी इसके ऊपर अल्लाह का तवक्कुल भी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ में ये है कि तवक्कुल के साथ साथ असबाब भी इख्तियार करने चाहिए। तो बतौर असबाब आप ये हैं कि यानी सबको इस बात को समझना होगा कि अगर हम अपने प्यारों को, अपने घर वालों को इससे महफूज रखना चाहते हैं तो हमें इन एहतियातों पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। गुफ्तगू में शामिल करते हैं हमारे दरमियान मुमताज़ हिंदू मजहबी रहनुमा जनाब पंडित मुकेश कुमार साहब तशरीफ़ फरमा है। आपकी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से बहुत ज़्यादा काविशें हैं और बिलखुसूस इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस को जब भी अमन, मोहब्बत, रवादारी का पैगाम आम करने के हवाले से आपकी ज़रूरत पड़ी, आपने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा, आगे बढ़ चढ़ कर आपने उस पैगाम को खुशामदीद कहा। पंडित साहब, बिलखुसूस मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोरोना वायरस के बारे में बात हो रही है, तो क्या एहतियाती तदाबीर ऐसी हैं जो आप अपने जानने वालों को, अपने मानने वालों का, जो भी हिंदू कम्युनिटी से वाबस्ता अफराद आपसे मुलाकात करते हैं, तो आप क्या तालीमात उन तक पहुंचा रहे हैं? पहले तो मैं मदनी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूं कि आज मुझे आपने इस योग्य समझा, इस काबिल समझा कि आपने मुझे जो है कोरोना वायरस की जो तदाबीर है उस पर बोलने का मौका दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहने के लिए अर्ज़ करूँगा कि ये जो कोरोना वायरस का जो बीमारी है, इसका कोई धर्म नहीं है जी, इसका कोई मज़हब नहीं है। खूबसूरत बात। और ये किसी के ऊपर भी जो है लागू हो सकती है, किसी जीव के ऊपर, किसी भी इंसान के ऊपर ये लागू हो सकती है। तो ये वबा, जिसको हम हिंदी में हम उसको कहेंगे महामारी, जैसे वबा आप कह रहे हैं इसको, तो हमारे कई धर्मों के अंदर कई तरह से ये वबा महामारी के सूरत में आई है। लेकिन अब इससे डरना नहीं, इससे लड़ना है। क्या बात है। इससे डरना नहीं, इससे लड़ना है। इसकी जो है इसके अवामिल भी बताए गए, इसकी तरकीब भी बताई गई कि आप इस वबा से कैसे मुक्त हो सकते हैं जी। तो इसके लिए हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और हमारे डॉक्टर साहिबान ने इसके बारे में बताया कि ये वो बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है और तुरंत फैलती है। जैसे फैलती है कि जैसे आपको पता नहीं लगेगा और आप बैठे आप तक ये बीमारी पहुंच जाए, ये पता नहीं लगेगा। लेकिन इसकी कोई एहतियात जो बताई गई है, अगर हम उस पर सख्ती से अमल करेंगे तो हम अपने आप को तो बचाएंगे, लेकिन हम अपने परिवार को और अपने प्यारे वतन के अंदर रहने वाले लोगों को भी बचाएंगे। जी, बड़ी खूबसूरत बात की पंडित साहब ने कि ये बीमारी बिला तफरीक़े अकीदा और मज़हब, रंग व नस्ल तमाम इंसानों के लिए यकसा जानलेवा है। पंडित साहब, मैं आपसे फिर पूछना चाहूँगा कि इस दौरान लोगों की मुश्किलात को कम करने के हवाले से जो आपका किरदार रहा, या दीगर जो हमारे समाजी कायदीन हैं, बिलखुसूस इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस से वाबस्ता जो पीस एम्बेसडर्स की टीम है, इनके किरदार के हवाले से आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं मदनी साहब आपको कहूँगा कि जो 3 रोज़ा जो वर्कशॉप था हमारे इस्लामी इंस्टीट्यूट का, जो उसमें हमें सीखने को बहुत कुछ मिला और ऐसी हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसी बातों का अनुभव हुआ जो हमें पहले कभी हुआ ही नहीं जी। लेकिन जब हम एक साथ आपस में सब मिल गए और तमाम मसलाही के लोग, मज़हब के लोग साथ बैठे, तो हमें ये मालूम हुआ उसमें कि वाकई हमको एक दूसरे को समझने की और एक दूसरे को सुनने की आवश्यकता है। वाह वाह। तो अब जब आवश्यकता है सुनने की, तो उससे ही हमारे भ्रम दूर हो गए। और उसमें जो हमारा जो मेन मुद्दा ये रहा कि सबसे कि इंसानियत की खिदमत, इंसानियत से प्रेम और इंसानियत की सेवा, उसमें हमने ये सारी चीज़ें सीखी। तो आज हम इसी का दर्स जो है वो लोगों तक, अपनी कम्युनिटी तक पहुंचा रहे हैं कि इंसान से प्रेम करें, इंसान से मोहब्बत करें और उसकी इज्जत करें। और आज भी मैं कहीं जाता हूँ अपने इज्तिमा के अंदर, तो उनको यही मैं बात बताता हूँ कि भाई ये जो वबा महामारी आई है, तो कृपा करें आप इसकी इससे डरे मत और इसकी जो है वो इस पर जो है अमल करें जो डॉक्टर साहब ने बताई है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की जो आम अलामत जो हमें जाहिर हो रही है, अगर हमें पता लग रहा है कि हमें खांसी है, नज़ला है, बुखार है, ज़ुकाम है, जब हमें बुखार है, तो हमको तुरंत जो है अपने जो है वो डॉक्टर से रजू करना चाहिए। इसमें शर्मा शर्मी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग तो, मैं आज ये बताना चाहूँगा, कुछ लोग तो इससे भयभीत हो गए, इतने डर गए, अगर हमें पता लगा कि हमें बुखार है तो वो हमको कोरोना वायरस में डाल देंगे और वो जो है हमारी मैयतें भी नहीं मिलेगी, हमारे ये भी नहीं मिलेगा। तो इस लिहाज से कुछ लोग इतने भी भयभीत हो गए, वो डॉक्टरों तक पहुँच नहीं पा रहे, वो जा नहीं रहे। लेकिन आपको डरना नहीं है। आप अगर डरे भी हैं तो आप करीबी अपने डॉक्टर से जो है रजू करें
اور آپ اس کے بارے میں تدبیر ہیں جو ہے اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ گھر پہ ہی جو ہے ٹھیک ہو جائیں گے، گھر پہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ اس پہ عمل کریں بس. تھینک یو. جی بہت شکریہ. جی میں اب واپس مفتی عمران قادری صاحب کی جانب آنا چاہوں گا. مفتی صاحب، کرونا وائرس کے حوالے سے عوام میں مختلف قسم کی آراء پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ اسے سازش قرار دے رہے ہیں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ جناب والا یہ کسی ملک کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے. کچھ اس کے وجود سے ہی انکاری ہیں، اور وہ ہمیشہ یہ مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے کوئی کرونا کا متاثرہ مریض دیکھا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان افواہوں کی روک تھام کے حوالے سے سماجی قائدین کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک باقاعدہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک سازش ہے یا یہ انسانوں کی بنائی ہوئی وبا ہے، اور اس کو باقاعدہ سوچی سمجھی ایک اسکیم یا سازش کے تحت پھیلایا جا رہا ہے. تو ایسا تو کچھ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ کسی خاص خطے یا کسی خاص علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا ہی اس کی لپیٹ میں ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ممالک ہیں تمام کے تمام اس سے متاثر ہیں. اس میں امیر غریب ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ملک کا بھی کوئی فرق نہیں ہے. تو ایسے میں سب سے پہلے تو اپنے ذہن کو اس حوالے سے صاف کرنا چاہیے، کلیئر کرنا چاہیے کہ یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ وبا ہے، اور وبائیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے. یہ آزمائش ہے، یہ تکلیف ہے، یا جو بھی صورتحال ہے. بہرحال اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور لوگوں کی جو افواہیں ہیں ان کا حصہ بننے سے اور ان افواہوں کو آگے پھیلانے سے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے. جی بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. شیخ مبشر حسن منگش صاحب، میں چاہوں گا کہ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ یہ بتائیے کہ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ممالک یکساں طور پر متاثر ہوئے ہیں. میں پچھلے دنوں امریکہ میں تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے کہ کس طرح سینکڑوں لوگ ایک ایک دن میں جو ہے وہ انتقال کر رہے تھے، اور بہت بڑی تعداد مریضوں کی تھی. امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں جو ہے وہ طبی ماہرین بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہم اس صورتحال کا کیسے سامنا کریں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ دنیا کے بیشتر ممالک اس کا شکار ہوئے ہیں. اب یہ اتنی بڑی وبا ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ کسی ایک ملک کا اکیلے اس کا سامنا کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو یقیناً جو سماجی ادارے ہیں، جو مختلف جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو آگے آنا ہوگا. آگے آئے بھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو بالخصوص اس صورتحال میں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے جو وکلائے امن ہیں، جو ان کے پیس ایڈوکیٹس ہیں، پیس ایمبیسڈرز ہیں، جو آپ لوگوں کی پیس کونسلز بنی ہوئی ہیں، کیا ان کا کوئی اس حوالے سے کردار رہا ہے اس مشکل صورتحال میں لوگوں کو آگہی دینے کے حوالے سے یا ان کی مشکلات کم کرنے کے حوالے سے؟ ذاتی طور پہ آپ کی کیا کاوشیں رہی ہیں؟ جی دیکھیں، اس سے قبل آپ نے یہ بات کی کہ اس وقت تقریباً دنیا کے تمام ممالک اس وبا سے جو ہے متاثر ہیں. جی میں معذرت کے ساتھ ایک بات کرنا چاہوں گا. ہماری مثال اس کنویں کے مینڈک کی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سارا کنواں ہمارا جہاں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں، اگر وہاں پر کرونا وائرس سے اگر کوئی مریض متاثر ہمیں نہیں دکھتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں یہ وبا کہیں پھیلی ہی نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے عرض کیا، میں نے خود آپ کو دیکھا تھا کہ ماشاءاللہ آپ اس وقت غالباً امریکہ میں تھے، نیو یارک میں تھے. میں نے خود آپ کی ویڈیو دیکھی تھی اس وقت جب آپ نے یہ بات کی تھی، اور ماشاءاللہ آپ نے خود وہاں پہ بچشم میں خود آپ نے یہ دیکھا وہاں پر، اور آپ ماشاءاللہ ہم سے زیادہ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں، میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ میں خود چونکہ طب سے بھی تھوڑا سا تعلق رکھتا ہوں، تو میں نے خود بھی بذات خود میں نے اس چیز کا ایک مشاہدہ کیا تھا. نارتھ آباد کے اندر ایک کیس آیا تھا. اچھا. جی ہاں، میں نے خود دیکھا تھا وہاں پہ باقاعدہ میں نے. لیکن یہ تھا کہ وہ 0 اسٹیج کے اوپر تھا، پھر لیول 1 پہ وہ چلا گیا تھا. لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی جو ہے بر وقت ان کی جو ہے ٹریٹمنٹ ہوئی. ماشاءاللہ اس وقت وہ شخص الحمدللہ. تو میں اپنی میں خود بتا رہا ہوں. جی. اس کے علاوہ چونکہ میں پرنس آغا خان ہاسپٹل کے ساتھ بھی تھوڑا سا ریلیٹڈ رہا ہوں، علاج معالجے کے حوالے سے لوگوں کے آتے جاتا ہوں، تو وہاں پر سننے کو ڈاکٹروں سے آئی ہیں اس وقت 740 کیسز وہاں پر آن دا ریکارڈ تھے. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں خود. جی اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ بہت بڑی تعداد ہے، لیکن اس صورتحال میں لوگوں کی مشکلات کم کرنے کے حوالے سے بالخصوص جو آپ کی یا آپ کے ساتھ جو دیگر ہمارے پیس ایمبیسڈرز ہیں ان کی جو کاوشیں ہیں، میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں. اسی طرف جی. تو اس وقت یہ تھا کہ ماشاءاللہ سے پھر آپ لوگوں کی طرف سے جو IRISS ہمارے دانیال بھائی ہیں، انہوں نے بھی ماشاءاللہ ہم سے رابطہ کیا تھا. جی.
اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ کی جو کاوشیں ہیں خاص طور پہ اس چیز پہ جو کہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جو آن دا ریکارڈ آ رہی ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر یا ریڈیوز کے اوپر، اس کے علاوہ جو ہے ماشاءاللہ آپ لوگ کی اور ایکٹیویٹیز ہم دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً یہ قابل ستائش ہے اور یہ بات اور قابل تحسین ہے کہ آپ لوگ کی جو خدمات ہیں RIISS کی، اور ماشاءاللہ ہم ان کا مشکور ہیں۔ اس کے علاوہ بالخصوص مشکور اس لیے بھی ہیں کہ جو ہماری ورکشاپس ہوئی تھیں جی 3 روزہ ورکشاپس، تو اس میں بذات خود میں اپنی بات کروں گا چونکہ میں بہت زیادہ مستفید ہوا تھا، مختلف مذاہب کے تعلق رکھنے والے لوگ، تو الحمدللہ اس وقت یہ تھی کہ ہماری کافی تھنکنگ چینج ہوئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ادارے میں بھی الحمدللہ بلا تفریق، بلا مسلک کی تفریق، بلا کسی مذہبی اس کے الحمدللہ جتنا کر سکتے تھے کرتے رہے ہیں۔ تو اچھا، ماشاءاللہ میں شیخ صاحب یہاں آپ کو روک کر ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اس ورکشاپ کے بعد آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے دوستوں کی تعداد میں جو اضافہ ہوا ہے، ان میں کیا دیگر مسالک کے، دیگر مذاہب کے لوگ شامل ہیں؟ بالکل بالکل، بلکہ میں اس حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سے ہمارے فیصل بندگی صاحب ہیں ماشاءاللہ سے، اور ہمارے جیسے یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ شرکا، اور جیسے کہ آپ ہیں، اور ہمارے راٹھور صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پنڈت ہیں، اس کے علاوہ ہمارے کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ماشاءاللہ سے ہمارے گھر آئے ہیں، تو بڑے اچھے ماشاءاللہ سے وہ ہوئے ہیں تعلقات مراسم۔ جی سامعین، میں آپ کو بالخصوص اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ وہ بڑا خوبصورت منظر تھا کہ جب ظہرانے پہ یا عشائیے پہ تمام مذاہب کے نمائندگان، تمام مسالک کے مذہبی قائدین جب ایک ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہوتے تھے، چائے کے وقفے میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تھی، اور اس محبت کے تعلق کو ہم نے مزید آگے پنپتے ہوئے دیکھا جب ہمیں اس مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ الحمدللہ ایسے بے شمار ہمارے وکلائے امن ہیں، ایسے بے شمار پیس ایڈوکیٹس ہیں جنہوں نے اس دوران بہت زیادہ فلاحی کاموں میں حصہ لیا ہے، ریلیف کے کاموں میں حصہ لیا ہے، اور لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے کے حوالے سے انہوں نے اپنی ذات کو سب سے سامنے، لوگوں کے سامنے سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے آئندہ آنے والے پروگرامز میں ایسے جو ہمارے پیس ایمبیسیڈرز ہیں ان کو بلائیں، انہیں خراج تحسین پیش کریں۔ جی مفتی عمران قادری صاحب، میں اب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اس سنگین صورتحال میں جبکہ مدد کا جذبہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے، اور بلا تفریق رنگ و نسل بہت ساری NGOز، بہت سارے سماجی ادارے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، پھر بھی کچھ جگہوں پر مختلف طبقات کے مابین ہمیں تنازعات دیکھنے میں آئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے رویوں میں کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں؟ میں اشارہ کر رہا ہوں جب ابتدائی دنوں میں ہمارے ملک میں یہ وبا پھیلنا شروع ہوئی تو لوگوں نے الزام تراشی کرنا شروع کی کہ جناب یہ فلاں مسلک کے لوگوں کی طرف سے پھیلایا جا رہا ہے، بعض نے کہا کہ جی فلاں جو ہے وہ عقیدے کے لوگ اس کی وجہ بنے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان رویوں کو کیسے جو ہے ختم کیا جا سکتا ہے، اور اپنے مجموعی طور پر سماجی جو ہمارا رویہ ہے اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے سجاد بھائی، کرونا وائرس سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں انسانوں کی مدد کا جذبہ عام دیکھنے کو ملا ہے، اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کر بنا کسی مفاد کے اور بغیر کسی غرض کے معاشرے میں امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا، اور یقیناً ایک مثبت پیغام کا باعث بنا یہ۔ اور یہاں جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ لوگ مختلف طبقات کو یا مسالک کو یا مذاہب کو یا مختلف مطلب یہ ہے کہ تنظیمات کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بھی وبا ہے اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی مذہب سے یا مسلک سے۔ یہ ایک آفت ہے، وبا ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ اس کا کسی مذہب سے، مسلک سے، کسی قوم سے، کسی طبقے سے، کسی قبیلے سے، کسی خطے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ عالمی وبا ہے، اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مزید متحد ہوں، آپس میں مل جل کر اس آفت کا مقابلہ کریں، اور جو بھی اس وقت صورتحال چل رہی ہے، ہم جس سخت ترین کیفیت سے دوچار ہیں، دیکھیں 2-3 مہینے ہونے کو ہیں، ابھی بھی مسلسل پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن جو اعداد و شمار ہیں مریضوں کے وہ بدستور بڑھتے جا رہے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس تناظر میں ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ IRISS نے جو ایک خوبصورت اقدام کیا ہے، سب کو متحد کیا ہے، متفق کیا ہے، اور مل جل کر یہ جو امدادی سلسلہ ذہنی طور پہ، علمی طور پہ، آگاہی کے طور پہ لوگوں کو جو آگاہ کرنے کا پروگرام شروع کیا ہے، یہ قابل تحسین اور مبارک۔
ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے قریب ہے. میں اپنے تینوں معزز مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ FM 101 کے معزز سامعین کے لیے جو کہ اس وقت آپ علماء کی گفتگو کو انتہائی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں, آپ مختصراً کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پنڈت مکیش کمار صاحب, ہمارے سننے والوں کو میں چاہوں گا کہ آنے والے دنوں میں انہیں اپنے اہل و عیال کا, اپنے گرد و پیش پہ رہنے والے لوگوں کا خیال کس طرح کرنا چاہیے, اس بارے میں آپ کچھ فرمائیے. میں اپنی کمیونٹی اور پورے پاکستان میں رہنے والے اور پوری دنیا میں رہنے والے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے اس وبا کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے اور احتیاط کرنا ہے, اور خصوصاً جو ہے ایک دوسرے سے دوری رکھنی ہے اور ماسک پہننا ہے اور گلوز پہننے ہیں اور سینیٹائزر کا استعمال کریں, اور کوشش یہ کریں کہ گھروں میں رہیں. آپ جب گھر میں رہیں گے, محفوظ رہیں گے, تو اس بیماری سے بچیں گے. تو میرا یہی پیغام ہے. تو اگر آپ گھر میں رہیں گے تو آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں گے, اپنے پریوار کو بھی بچائیں گے, اور آجو بازو والے جو آپ کے پڑوسی آپ ان کو بھی بچائیں گے, اور اب پورے معاشرے کو بچائیں گے. تو میرا یہی پیغام ہے. جی بہت شکریہ شیخ مبشر حسن منگش صاحب. میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخری لمحات میں آپ بھی کچھ فرمائیں. میں جو آخری آپ کا سوال تھا اسی سے ریلیٹڈ کر کے جی میں اپنی بات اختتام کروں گا. جی دیکھیے, اس صورتحال میں جو اس وقت پوری دنیا میں ہے, باہمی اتحاد و اتفاق کی ایک اہم ضرورت ہے اس وقت, اور تمام طبقات کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم لوگ سب سے پہلے انسان ہیں, بعد میں کسی قوم, رنگ, نسل, مذہب, مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. اسی لیے ہمیں سب سے قبل انسانیت کا پرچم بلند کرنا ہے, اور اسی کے تحت مخلوق خدا سے محبت کرنی ہے, اور اسی محبت کو ترویج دینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ اپنی حفاظتی اقدامات جیسے کہ بیان کیے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ آپ کے پڑوس میں بلا تفریق کہ وہ کسی بھی مذہب سے, کسی بھی مسلک سے, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث ہے, اس پر عمل کرنا چاہیے. اور بالخصوص ان دوران یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا نہ رہے. تو یہ میرا آخری. بڑا خوبصورت پیغام دیا, اور میں اب مفتی عمران قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آخری لمحات میں FM 101 کے سامعین کو کوئی خوبصورت پیغام دیجیے. جی, اس موجودہ صورتحال کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان پہ عمل کریں, اپنے گھروں میں رہیں, خود بھی محفوظ رہیں, اپنے پیاروں کو بھی محفوظ رکھیں, اور جو ہماری ہم سب کے جو مذہبی عبادات ہیں, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, ان پہ عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے. آمین. اور پروگرام کے اختتام پر میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا, اور FM 101 کے سامعین کے لیے اتنی خوبصورت گفتگو آپ نے آج یہاں پر کی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس ساری گفتگو سے ہمارے سامعین کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا, اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم اس محبت کے پیغام کو آگے بڑھائیں گے. اور بالخصوص علماء نے جو بتایا کہ ہمیں تمام انسانوں کی مدد کرنی ہے, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے, ان کے عقیدہ و مذہب, ان کے رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر, تو اس چیز کو ہم یقینی بنائیں گے اور احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کریں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے دنوں میں مزید خوبصورت پروگرامز کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان محمد سجاد مدنی کو اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. یاد رکھیے, کرونا وائرس سے بچنے کے لیے جس طرح سماجی فاصلہ رکھنا اور دن میں بار بار ہاتھ دھونا لازمی ہے, اسی طرح سوشل میڈیا پر گردش کرتی افواہوں, سازشی نظریات اور غیر مصدقہ معلومات سے بچنا بھی ضروری ہے. کرونا وائرس ہر عقیدہ و مذہب, رنگ و نسل اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے تمام انسانوں کے لیے یکساں جان لیوا اور خطرناک ہے. حکومت کی تجویز کردہ ہدایات پر سختی سے عمل کیجیے, گھر میں رہیں, محفوظ رہیں, اپنوں کو محفوظ رکھیں. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی جانب سے پیش کیا گیا.